إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام السلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول وما محمد إله إلا رسول. محمد الہ نہیں ہے مگر کیا ہے؟ رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، یقینی بات ہے کئی رسولوں کی رسالت نبوت ان سے پہلے گزر گئی. افإن مات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، یہ جو تمہارے ساتھ لوگ کریں اپنی جیڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جائیں. ومن ينقلب علی عقبیہ، جو بندہ اس میدان جنگ سے جیڑیاں پھیر کے پیچھے بھاگ جائے، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی بندہ اگر جہاد لڑتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، میدان میں کھڑتا ہے دین کی عزت کے لیے، اس کی اپنی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اپنی جنت کا مال ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کیونکہ جو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، مستقیم ہو جاتا ہے، اس تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت ان شکر کرنے والوں کو جزا عطا کرتا ہے. تو ان آیات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ثبوت ہے. اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، جو بات جس پہ کہی جائے وہ اس پہ لازم ہوتی ہے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے پر موت آئی. موت کا لفظ معنی یخرج الروح، روح کا نکل جانا، اور قبر کا معنی ہے مسکن المیت، میت کا ٹھکانہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح نکلی بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی قبر بنی بھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، روح نہیں نکلی، حب سے روح ہوئی ہے. آب حیات کتاب ہے قاسم نانوتوی کی، صفحہ 72 کے پر انہوں نے لکھا ہے کہ قبض سے روح نہیں ہوئی، حب سے روح ہوئی. قبض روح، حالانکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں قبض روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی حدیث. نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا، نکال لیا. وہ کہتے نہیں ہم سے روح ہوئی ہے، سینے میں روک دی گئی. بس 3 دن تک اللہ کے رسول بیر رکھے رہ گئے، روح سینے میں رکی رہی ہے. جسی وقت قبر کے اندر انہوں نے رکھا ہے، تدفین ہوئی ہے، وہ روح چل پڑی ہے، روح تو نکلی. یعنی جو حیات النبی دنیاوی کے قائل ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام اس وقت در رکھے ہوئے تھے، اس وقت بھی صحابہ کی سن رہے تھے، اب بھی روزہ رسول کے اندر رکھے ہوئے تو سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. ایسی ایسی باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. کبھی ان کے لیے نبی علیہ السلام ہاتھ نکال کے لے آتے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے احمد رفاعی والا واقعہ فضائل صدقات کے اندر، فضائل اعمال کے اندر. جس وقت وہ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلے تو ہم اپنا دل بھیجا کرتے تھے، آپ کے پاس درود پڑھ کے چلا جاتا تھا، اب ہماری آنکھیں خود آئی ہیں، دست مبارک نکالو، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک باہر نکلا، 90 سے 95 ہزار بندہ دیکھنے والا تھا. جھوٹ بھی ایسے مارتے ہیں اور ایسے مضبوط ہو کے جھوٹ مارتے ہیں کہ پرلے بندے کو شک ہی نہ پڑے. بھئی بندے بھی گنے گئے
پھر علماء سعود نے کیا کیا؟ کتاب جو لکھی گئی ہے واقعی پاکستان میں، فتاوی علماء بلد الحرمین، ایک ہی جلد فتاوی، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کر کے لکھا ہے کہ جتنے بھی علماء جس سن کے اندر لکھا ہے، کسی ایک عالم نے یہ نہیں دیکھا، کسی ایک عربی نے یہ نہیں دیکھا، کسی کوئی معتبر اجمی نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 بندے نے کہاں سے دیکھا۔ انہوں نے بڑی نفی کی اور قرآن سے دلائل دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فوت ہونے لگے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے ثم نصب یدہ الی السماء، بخاری، نبی علیہ السلام آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم فی الرفیق الاعلی، اعلیٰ نیچے ہے اوپر ہے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ میں تیرے دوست بننا چاہتا ہوں، تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اوپر بلا لیا، اور مقام محمود کہاں ہے؟ نیچے ہے یا اوپر عرش کے قریب ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلاف کا یہ عقیدہ ہے، قرآن حدیث میں ثابت ملا، اللہ کے نبی کی روح مبارک نکلی اور نبی علیہ السلام کی روح اللہ جنت میں لے گئے، اعلیٰ علیین میں لے گئے، اور سب سے اعلیٰ درجے میں مقام محمود میں لے گئے۔ نہیں یہ کہتے ہیں یہ افضل ہے، زمین کے اندر کہو کہ یہ افضل ہے، ہم کہتے ہیں جنت میں افضل ہے، وہ کہتے ہیں زمین میں افضل ہے۔ پھر ادھر کہے کہ پھر لوگوں کے عقیدے خراب کرنا کہ نبی علیہ السلام نے سنتے نہیں ہیں، کوئی ادھر سے کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، کوئی ادھر جا کے سنانے والے ہیں، نہ ادھر والوں کی سنتے ہیں نہ ادھر سنتے ہیں، سننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر موت آئی ہے، اور نبی علیہ السلام پہ جو موت آئی ہے، ابوبکر صدیق نے فرمایا فداک ابی و امی، میرا ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ، واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا فقد متها، صحیح البخاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں میرا ماں باپ قربان ہو، اے عمر تو کہتے ہیں کہ نبی فوت نے، اللہ کی ذات کی قسم ہے لا یجمع اللہ علیک موتتین، ایک شخص کے اوپر دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ موت تو آنی ہے، ہر بندہ کہتا ہے، اب کہتے ہیں موت نہیں آئی، موت وہ آ گئی ہے جو آنی تھی، اب کہتے ہیں نہیں ہے بعد میں آئے گی، نہیں وہی آ گئی ہے۔ حضرت عمر نے بھی بات میں فرمایا عرفت ان محمدا قد مات، عرفت ان محمدا قد مات، میں بھی سمجھ گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جو ہے اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں، اللہ کا دیے ہوئے قرآن کے مطابق جو عقیدہ ہے یہ عقیدے کی بات ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو بھی بندہ شریعت سے پھر جائے اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جتنے شکر کرنے والے ہیں اللہ ان کو قریب ہی جزا نصیب فرمائے، جتنے صبر کرنے والے اللہ ان کو جزا نصیب فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ عقیدہ توحید نصیب فرمائے، قرآن و حدیث سے اللہ سمجھنے کی اور اس پر استقامت رکھنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا